قولی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدن هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آلہ وصحبہ الذین سعدوا في مناهج الصدق بالتصدیق وسعدوا في معارج الحق بالتحقیق وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات ویسے تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات غم گسار زمان دستگیر جہاں حامی بے کساں سید سربراہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا پیر سید مختار احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، دیگر نعت خواہ حضرات، عوام اہل سنت، نوجوانان اسلام، حاملین عقیدہ اہل سنت، بندہ نچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید لا ریب اور لا شک کا کتاب میں سے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کہ مالک ارض و سما مجھ نچیز بندہ کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کرنے کے بعد آپ حضرات کو سننے کے بعد جانبین کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آج کی یہ بابرکت اور بامقصد محفل پاک بسلسلہ سالانہ ختم پاک محترم المقام عبدالغفار مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اہتمام ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان ارشید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، فرمایا کسے باشد جو بندہ بھی عمل کرے صالحا نیک، من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ قومیت بھی تقسیم نہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہو، برادری کی تقسیم نہیں، علاقے کی تقسیم نہیں، رنگ و نسل کی تقسیم نہیں۔ فرما کسے باشد مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرتا ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ جو مومن مرد اور عورت نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ مر گئے ہیں یا ختم ہو گئے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مرتے نہیں، بلکہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے پاک زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من عمل صالحا، نیک عمل کرے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ہم نے جو کرنا ہے وہی قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، اور کل اللہ کے حضور جانا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو ایمان کی شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کی طاقت اور پاور دیکھیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کفر کی زندگی گزار رہا ہے، زنا، شراب، گناہ، فسق و فجور، کفر اس کے نام اعمال کے اندر ہے۔ گناہ کرتے کرتے یہ بڑی دیواریں بن گئی ہیں، لیکن فرمایا کہ ایمان کی طاقت دیکھو، جس دن وہ کلمہ پڑھتا ہے ادھر زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، ادھر رب ذوالجلال اس کے سارے زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کفر کی دیوار کلمہ پڑھتا ہی فوراً دھڑم ہو جاتی ہے۔ گناہ، فسق و فجور، زنا، شراب، یہ ایمان کی طاقت اور پاور ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلے سارے گناہ ایمان کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جس کا اختتامی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، تو فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرتے ہوئے جس کو کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ کلمہ ایمان کی نشانی ہے، تو یہ ایمان کی طاقت اور پاور ہے۔ سابقہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال جس بندے کی زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری ہو جاتا ہے، بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک عمل کرے۔ ایک بات ہم کہتے ہیں، عموماً سننے کو آتی ہے، بھی یار اور دین بھی رکھنا ہے تو دنیا بھی رکھنی ہے، یہ ایسی جملہ بول دیں، جبکہ یہ ہمارا جملہ غلط ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ساری دنیا ہے ہی نہیں، ساری دنیا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا بندہ مومن کی دنیا ہے ہی نہیں، اگر یہاں رہتا ہے تب بھی دین کا پابند ہے، آگے جائے گا تب بھی دین، دنیا ہے نہیں۔ کس کو تم دنیا کہتے ہو؟ چلنے پھرنے کو دنیا کہتے ہو؟ جب تو سنت کے مطابق چلے گا تو یہ تیرا چلنا بھی دین بن جائے گا۔ کھانے پینے کو دنیا کہتے ہو کہ جب کھاتے ہوئے تم دیکھو گے میرے نبی نے کھایا کیسے تھا، پیا کیسے تھا، کھانا اور پینا سنت سمجھ کر جب کرو گے، یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ دنیا کس کو کہتے ہو؟ کیا دکانداری کو دنیا کہتے ہو؟ جب تم کاروبار کرتے ہو
دیکھتے ہو کہ میرے خدا اور مصطفیٰ نے مجھے کیا حکم دیا. میری تجارت، میرا کاروبار، میرا چلنا، میرا رہنا، میرا سہنا خدا اور مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. جب یہ دیکھو گے دنیا ہے ہی نہیں، یہ سارا دین ہی دین ہے تمہارا. جس کو دنیا کہتے ہو، شادی کرنے کو دنیا کہتے ہو. فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے. جب تم سنت سمجھ کر نکاح کرو گے تو یہ نکاح کرنا بھی دین بن جائے گا، اور اس سے جو آگے نسل چلے گی رب ذوالجلال انہیں بھی نیک بنا دے گا. بندہ مومن کی دنیا ہے ہی نہیں کہ نکاح کرنا یہ بھی دین ہے، کھانا پینا یہ بھی دین ہے، رہنا سہنا یہ بھی دین ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ بھی دین ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی دین ہے، رات کو سونا یہ بھی دین ہے. رب نے خود فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا. فرمایا کہ بندو میں نے رات تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، سونے کے لیے بنائی ہے. حدیث پاک کے اندر تھے ایک بندہ عشاء با جماعت ادا کرے اس کے بعد سو جائے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، رب ذوالجلال پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب ہماری دنیا کہاں گئی؟ ہم کہتے ہیں بھی دنیا بھی رکھنی ہے دین بھی. بھائی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا اب تیری میری نہیں چلے گی، چلے گی تو خدا اور مصطفیٰ کی چلے گی. جب ہم ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے بابا پھر دین ہی دین ہے، دنیا نہیں ہے. اس لیے کہ من عامل صالحا، نیک عمل کرے، جو بھی عمل کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اب کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کوئی کام بھی لے لو دنیا کا، بسم اللہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہو، ایک تو اس کام کے اندر برکت شامل حال ہوتی ہے، دوسری بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال 10,000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. صرف 10,000 نیکیاں نہیں ہیں، فرمایا کہ 10,000 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. صرف 10,000 گناہ نہیں، 10,000 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. جو بھی کام کرو بسم اللہ سے، جو بھی کام کرو بسم اللہ سے. یہ دین ہے ہمارا. اس لیے فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی کام بھی آپ کریں، آپ نیت اچھی فرما لیں، اس کے اندر رب ذوالجلال ثواب داخل فرما دیتا ہے. مشہور و معروف ایک حکایت ہے کہ جس سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیت پر عمل کا دار و مدار کیسے ہے. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر کیسے ہوتی ہے. حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حکایت موجود ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ ولی کامل تھے، سارے جن بھی بزرگ گزرے نے سارے نے ڈیرے جنگلاں چلائے نے، جنگل نو منگل بڑھائے. تسی دا کے دیکھ لو سلطان باہو دی نگری جنگل نو منگل بڑھایا انہوں نے. سیال شریف دی نگری دیکھو، توسے شریف دی دیکھو، بابا فرید دی دیکھو. جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ڈیرے جنگلوں میں لگائے ہیں. ایک ولی کامل تھے، مسجد بنائی، راستے پر آئے، لوگ گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. ایک مرید آیا، اس نے مسجد کے دروازے پر ایک قلعہ گاڑ دیا. دوسرا مرید پیچھے سے آیا، اس نے آگے اکھیڑ دیا. دونوں آپ کے پیر صاحب کے مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے مرید کہنے لگے بابا جی بڑا عجیب تماشا دیکھے بھی، اس بندے نے آ کے قلعہ گاڑ چھڑے، اس نے آگے اکھیڑ چھڑے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رب ذوالجلال نے دونوں نو ثواب عطا فرما دیتے. کیوں؟ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ. بندہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ولی کامل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا دونوں نے ثواب مل گیا. انہوں نے کہا بابا جی گل سمجھ نہیں آئی، اگر قلعے گاڑا والے نے چنگا کام کیتے تو پھر صاحب زیر اکھاڑا والے نے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ انہیں ثواب دا کام کیتے، انہیں اکھیڑ چھٹے، انہیں غلطی کی تھی. اگر جنہیں قلعہ اکھیڑے انہیں ثواب دا کام کیتے تو قلعہ گاڑا نے غلطی کی تھی. ایک دی غلطی تو ہے، تسی کہتے دونوں نے ثواب مل گیا. آپ نے فرمایا دونوں نے مل گیا. انہیں کہا گل الٹے بالکل، تورف الاشیاء بیا زیادیہ، چیزیں اپنے ضدہ نہ سمجھا جانے، دونوں الٹے کم، گل سمجھ نہیں آئی. چلو بابا جی آکے ہونے تو انہوں سمجھا دینے ہیں.
سبحان اللہ آکھڑے ہار جو ویسے کوئی نہیں ہاں باقی کوئی نہیں تسی بھی ٹائم پورا کرنے میں بھی پورا کرنے تواڈے نال جھگڑا نہیں باہر جائیے تو پھر اسی جھگڑ بھی پیندے لوگ ہیں نا تواڈے نال نہیں تواڈے نال دن رات گزارنے نہ موڑ بزرگاں نے کہا پھر نہیں سمجھے تو سمجھا دینے ہم انہیں پوچھو بیلیا ادھر آ جنہیں قلعہ گاڑے قلعہ کیوں گاڑے تم انہیں کہ حضور جدو میں آیا نا مسجد دروازے تھے میں ویکھے بھی مسافر گزردے نے سفر کردے نے یہ کاراں تے بساں تے موٹر سائیکل نہیں پہلے سفر کھوتے دے ہوتے گدے دے ہوتے گھوڑے دے ہوتے اٹھاں دے ہوتے اے سفر ہوندا ہے اے سواریاں سی اس ٹائم اے پجارو ہوندی سی جہاں دے کول گھوڑا ہونا بڑا امیر ترین نہیں ہونا اگر اٹھ کسے کولے وہی بڑا امیر ترین بندہ شمار ہونا تھی بابا جی نے کہا بھی کیوں قلعہ گاڑی انہیں کہا بابا جی اس واسطے گاڑے میں سوچے بھی تو مسافر گزردے نہیں کوئی اٹھ دے ہوتے کوئی گھوڑے دے ہوتے کوئی گدے دے ہوتے تو نماز دا ٹائم ہوتا ہی انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ویکھ دے بھی سواری کس چیز نال بنی ہے اگر ان چھاڑ دیتی نماز پڑھی تو سواری نس جائے گی تو سواری نسن دا خیال دل دے اندر رہنا سی نماز اگر پڑھ دے سن تو میں قلعہ گاڑ دیتے بھی جیڑا مسافر آوے سواری بن چھڑے تو اطمینان نال اپنی نماز ادا کرے آنے پر میں بیلیے دسو انہوں ثواب ملے کیوں جی ثواب ہے نا اس گالتے کہ نہیں انہیں کہا بالکل انہیں چنگا کام کیتے ثواب ہے انہیں کہا اچھا بھی اور دوسرے نے پھر غلط کیتے انہیں کہا بیلیا قلعہ کیوں تو پٹے ہے انہیں کہا بابا جی میں جب مسجد بوئے تھے آیا تو میں قلعہ ویکھے ہے تو میں سوچے بھی ساڑی مسجد اندر بزرگ بھی آنے جنہ دی نظر کمزور ہے جنہوں نظر نہیں آتا وہ بھی آندے نے تر بعض دفعہ رات دا انیرا ہوئے تو بھامیں سیانہ ہوئے تو نیانہ ہوئے تو بھامیں جمان ہوئے وہ بھی اس قلعے نہ لگ کے گر سکتے میں اس نیت نہ کھیڑ دیتے بھی کسی مسلمان میں تکلیف نہ ہوئے انہیں کہ بیلیو دسو انہوں سوال ملے انہیں کہ ملی ہے انہیں پتہ چلے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے بابا آپ جو عمل کرتے ہیں نیت اچھی کر لو رب ذوالجلال اس وقت بھی تمہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے اس واسطے تو سلطان بہو نے فرمایا نا جیرم ملدہ ناتیاں دھوتیاں ملدہ ڈڈواں مچھیاں سبحان اللہ کھچ گئے یہ تو پھر جانے بین تو کم بندے کھچنا جدو جیرم ملدہ ناتیاں دھوتیاں ملدہ ڈڈواں مچھیاں ہو تسی کہندے ہو بھی جڑا خطیب جڑا نقیب جڑا ادیب جڑا بزرگ جناب تازہ بیوٹی پارلر تو ہو کے آوے جبہ تو کبہ تلاشت باشت کریم پاؤڈر ایہی وڈا ہے سلطان بہو آدھے اگر نان دھونا رب ملدا تو جڑے ہر وقت پانی بیچنے جیرم ملدا ناتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو تو جیرم ملدا راتی جاگیاں تو ملدا کال کڑچیاں ہو جڑا بندہ کہے میں راتی اٹھ پیا بس میں نہیں رب ملے گا تو باقی سارے سوئے نے تو موئے نے فرمایا راتی جاگن نال بھی رب ملتا ہوگا کال کڑچیاں نو رب ملتا وہ ساری رات جاگ دیا نے سلطان بہو دے راتی جاگن نال بھی رب نہیں ملتا اگیا دن جو رب ملتا جتیاں ستیاں تو ملتا دادا خفیاں ہو داد خفی کرا چڑیے تو مرد مک جا دے کوئی بندہ کہ میں اپنے آپ مار دے تو پھر رب ملے گا فرمایا پھر بھی نہیں ملنا فرمایا جیرم ملتا مون منایا ٹینڈ کرایا ملتا بھیڑا سسیا ہو اسی ہاتھ جوڑ لے اسی کہ عارفاں دے بادشاہ مادر ذات ولی تسی دسو اگر رات نو جاگن نہ رب نہیں ملتا نہان دھونا رب نہیں ملتا اپنے آپ نو مار مکائیے پھر بھی رب نہیں ملتا پینڈ کرا دیئے پھر بھی رب نہیں ملتا پھر تسی دسو رب کیویں ملتا ہن جواب آدا پئی اللہ دے ولی دا سمجھ آ جائے دل نو لگے دل دی سبحان اللہ کی سلطان بہو دے اے رب انہاں نو ملتا باہو نیتا جنا دیا سچیا ہو آگ ہاتھ چوکے سبحان اللہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ رب انہوں ملتا باہو نیتا جنا دیا اے من عمل صالحان نیک عمل کرے بندہ جو عمل کرے نیت اچھی ہو نیت اچھی ہونی چاہیے رب انہوں ملتا باہو نیتا جنا دیا سچیاں ہو تو اندر اپنا صاف کر لے کر صاف تو ویڑا دل دا بل دیکھ مہی گھر ملدا دل والا کمرہ صاف کر لو خدا کے جلوے بھی یہاں نظر آئیں گے مصطفیٰ کے جلوے بھی یہاں نظر آئیں گے من عامل صالحا من ذاکرین کوئی بندہ بھی نیک عمل کرے
نیک عمل کے اندر آپ نے کوئی بھی سب سے پہلے شرط یہ تھی ایمان والا ہو. جب کلمہ پڑھ لیا اب ہم پابند ہو گئے پابند ہو گئے. آوارہ کتا ہوئے نا انہوں ہر بندہ دور دور کر دے تو جو اندر گالے پٹا ہوئے پتہ لگ دے سائیں آلہ ہے. ہر بندہ پر انہوں دور دور نہیں کرتا تو انہوں پتہ ہی ہے بھائی کتے دے سائیں ہوئے تو نکے جا کتے دے ہوتے کینے قتل ہو گئے نے. شہزادے والے تو انہوں تے گل سمجھ آ جانی چاہیے سائیں ہوئے تو کیڑا بڑا کام ہو جاندے. پتہ چلا آوارہ کتا ہوئے تو دور دور ہوں دیئے گالے پٹا ہوئے تو پھر وہ سائیں آلہ ہوں دے ہر بندہ دور دور نہیں کر سکتا. اگر دور دور کرے گا تو قتل ہو جاندے نے. ایمیں انسان اگر آوارہ پھردا رہا تو دور دور ہوئے گی. جدو سائیں دا کلمہ پڑھ لے گا تو پھر گل دے اندر پٹا آ گئے. پھر پٹا ہے سائیں دا. پھر اسی آوارہ نہیں. اگر اسی چلنا پھرنے پھر بھی اسی دیکھنے میرا خدا کی آنکھ دے تو میرا مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. اگر کسی دن گل بات کرنی ہے پھر بھی اسی دیکھنے من عامل صالحا نیک عمل کرے. اب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد کیا ہے نماز. اب نماز آگئی. نماز روزہ حج زکوٰۃ سب سے افضل عمل ہے نماز. نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اب ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نماز پڑھ کر نبی کی آنکھیں تو ٹھنڈی کر نہیں سکتے. اب جان دینے کو تیار ہیں بھائی. بستر سے صبح اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جان دینے کے لیے کیسے تیار ہے؟ یہ منافقت ہے. بستر سے اٹھ کر مسجد میں آ نہیں سکتا, نیند چھوڑ نہیں سکتا, نرم و نازک بستر چھوڑ نہیں سکتا, دکان پر بیٹھا ہے تو 10 منٹ نماز کے لیے دکان بند نہیں کر سکتا. کہتے گاہک پیچھے آ جائیں گے یہ جان کیسے دے گا؟ یہ منافقت ہے. یہ کھوکھلے نعرے ہیں. منافقت ہے, سراسر منافقت ہے. اس لیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو سر سجدے میں ہو پھر کہے غلامی رسول میں. مزہ تو تب ہے نا. یہ ہے غلامی رسول. اب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. چہرے پر داڑھی سجا نہیں سکتے. سرکار نے فرمایا قص الشوارب واف اللحا. فرمایا مونچھیں پست کرو واف اللحا. سونے مدری نے کہا اے بیکو داڑھی نو معاف کرو. اے واف اللحا حدیث بیٹھا پڑھدا. اے اوکھی گل آ گئی اتنے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہنی تو سر بھی تھلے ہو جانے. عمل دی رب نے توفیق دینی ہے. داڑھی رکھو چہرے پر. میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, زیب و زینت ہے. یہ بعض بندے کے منڈے جڑے شادی نہیں ہوئی تو وہ کہندے نے جناب پھر جی رشتہ نہیں ملتا جی. وہ کہندے منڈے نے داڑھی رکھی ہے بھی داڑھی منڈا کنے. یاد ایک مسئلہ بھی نال سن دے جو نوجوان جڑے بیٹھے ہو بعض دفعہ کلین شیو کر کے شیو کرا کے داڑھی منڈا کے شیشے دے سامنے اگر آ کے تو اتنا جملہ آکھیا نا اے میں ہون بڑا سونا لگتا پیا کفر یا کلمہ ہے کافر ہو جائیں گا تو. نبی دی سنت منڈا کے تو کہنا میں سونا لگ رہی ہاں. اور یارا نبی دی سنت منڈا کے سونا نہیں لگتا. چہرے تے سنت سجا کے تو خوبصورت لگ رہا ہو دیں. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بہت بڑے عالم گزرے نے نا. شاہ احمد نورانی صدیقی تحافظ عبدالستار خان نیازی یہ دو بندے تو سنیا دے گزرے بڑے پاورفل. علامہ نیازی دے کولو جدوں سوال ہے نا اکرا نے سوال کیتا تھا آپ دا ترہ اتھے ہوندہ ہے تو پوچھا انہوں نے بھی یہ دسو بابا جی یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ وہاں کہ سینے کے زور پہ کھڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. کہنا جا رہا سبحان اللہ. اور اس سے اگلی بات سننا علامہ نیازی صاحب کون ہستی تھے طریق کے اندر جنہوں نے یہ بام آگے تو ہول چیلنج کیا اور دعویٰ کیا. صحابہ اکرام سے لے کر علامہ نیازی تک دو بندے آئے. ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چیلنج کر کے کہا تھا فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوش سنبھالا ہے فرمایا مرتے دم تک میں نے غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اور طریق کے اندر علامہ نیازی نے بھی یہ چیلنج کیا تھا فرمایا جب سے نیازی پیدا ہوا ہے فرمایا مرتے دم تک نیازی کی آنکھیں بھی غیر عورت کو نہیں دیکھا ہے. تو پھر وہ کہہ سکتے تھے نا بھی سینے کے زور پہ کھڑا رہتا ہے وہ علامہ عبدالستار خان نیازی. تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جدو آپ ایم این اے نا قومی اسمبلی جدو جاندے ہیں نا تو جیڑیاں اتھے عورتوں ہونے تھی نا
سیٹاں دے اوتے جدوں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے آنا انہاں فوراں دوپٹے کر لینے تو پردہ کر لینا. تو ایک دن صحافی نے سوال کر جدوں باہر نکلے انہیں کہ اے دسو انہوں نے سوال کیتا اپنے انداز پھر توانو ویکھ کے جنہیں عورتاں اندر بیٹھیا ہونے نے امن نے تے اے نقاب بھی کر لیندیا نے چہرے تے کپڑا بھی توانو ویکھ کے چھپا لیندے نے چہرہ بھی تے نقاب بھی. انہاں سوال ہو رہی بھی توانو ویکھ کے عورتاں چھپانے مطلب ہے تواڈے ہی کچھ ہے لیکن علامہ دا جواب سنی انہیں کہ پترا پردہ مرداں کول ہوندا ہے. ہائے ہائے کہنا یار سبحان اللہ. انہیں کہ پردہ مرد کول ہوندا ہے جدوں نورانی آندے تے عورتاں پردہ کردے نے پتہ لگدا ہے سمجھ وچ مرد آ گیا ہن. تو فرمایا کہ مرد بندہ چہرے پہ داڑھی سجا کے اور نہ مرد ہی داڑھی مڈا کے اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام من عامل صالحا من ذکر او انثى نیک عمل کرنے سے پہلے داڑھی سجا اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا. جب قبر کے اندر جائے گا فرشتے آئیں گے آ کر پوچھیں گے قبر میں آنے والے بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہہ رہا تھا. جب تیرے چہرے پہ چاڑی ہوگی چہرہ سنت کے مطابق ہوگا داڑھی سجی ہوگی تو اگر مدینے والا آکے گا فرشتے چھاڑی دے تو نظر نہیں آگا. کون ہے یارا سبحان اللہ. اس وقت سے ایک مسن شرین اندر مولانا روم نے حکایت نکلی کمال کر دیتے. فرماندے نے بھی صبح دا ٹائم ہے ایک کسائی نے بکرا پھڑے تو پھٹے تو لے گئے تو ذبح کرن لگے. ایک دیوانہ مجذوب بیٹھا ہی وہ اگے نس کے آیا انہیں کہ اللہ دا نا یہ بکرا ذبح نہ کریں. انہیں کہ اچھا کی ہو گیا انہیں کہ میں صبح دا ٹائم ہے ذبح کرنے دن نو گوشت وینے بچے دا پیٹ پانے ہو کہ اللہ دا نا اے بکرا ذبح نہ کریں. انہیں کہ بھی یار اے بکرا نہ کریں. انہیں کہ میں کرنے میں روزی نہیں کمانی. انہیں کہ ایک دے بدلے دو لیلا اے نہ کریں. انہیں کہ لے بھی ہون شکار کسائی ہے قابو ہے بھی ایک دے بدلے دو مل دینے. انہیں کہ دو انہیں کہ ہاں جی جدو گل بن گئی نا انہیں کہ بھی کملہ ہے آج قابو آئے. انہیں کہ میرا بکرا جڑا ہے نا یہ اچھی نسل دا ہے تو میں نے جڑا ہے ہلکے بکرے ایک دے بدلے دو میں نہیں لینے. انہیں کنے لینے 3 لے لا. جدو بڑھتے گئے گل مختصر کریے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم ہوئے جس کے بارے علامہ اقبال جیسا مرد کلندر لکھتا ہے کہتے میرے سامنے مولانا روم بھی تھے اور میرے سامنے امام غزالی بھی تھے. میں کئی دن تک سوچتا رہا علامہ بتا مولانا روم کو مرشد بنائے گا یا غزالی کو بنائے گا. کئی دنوں کے بعد فیصلہ کیا میں مرشد بناؤں گا تو مولانا روم کو اپنا بناؤں گا. علامہ اقبال جیسا بھی جسے اپنا مرشد تسلیم کرتا ہے وہ مولانا روم. کہتے بات چلتے چلتے جا کر مکی ایک بکرے دے بدلے 20 بکرے انہیں کہ لینے نے. انہیں ملانگ ہے کہ میں 20 دینا اینو نہ ذبح کریں اندھے گلے تو چھڑی نہ چلیں. انہیں کہ لیا ملانگ رس کے گیا تو وہ جا کے 20 بکرے لے آیا. انہیں کہ آئے لا انہیں 20 بکرے لے بکرا پڑیا سیانے بنجے بیکھا بھی ایک بکرا ہے 20 دیتے ان سوتے کی کر دے لے گیا جی. انہیں گھا کھلایا چارہ پایا پانی پلایا ہاتھ پھیرا پیار کیتا تو چھاڑ دیتا. انہیں لوگاں ہے کیا بھی اسی بیکھا بھی اس بکرے دے پیٹ ہے شاید کوئی سونا ہوئے گا تو ذبح کرے گا کڑھنی 20 بکرے دیتے. انہیں کملے گل اے نہیں کہ سونا ہی دے پیٹ جھائی یا ہی میں کوئی نسل بیکھیے بر میں انہوں اس واسطے بیکھے کہ انہی جڑی شکل ہے نا میری محبوبہ دی شکل نال مل دی ہے تو میں پر برداشت نہیں کیتا کہ وہ مجنو کہیں دے کہ انہی شکل لیلہ نال مل دی ہوئے تھوڑی بہت تینہ جڑا اکھاں نے اکھاں بکرے دا انہیں اکھا مولانا روم نے رکھا انہیں آکے جڑا انہیں اکھاں نے بکرے دیا اے میری مشوقات محبوبہ لیلہ دے اکھاں ورگیاں نے تو میں یہ پسند ہی نہیں کردا اے اکھاں ملن میرے محبوب دے نال پھر گلے پہ چھری چلے. اور اگلا نتیجہ سنی مولانا روم نے ہاتھ جوڑ کر رون لگ گیا. انہیں کہ نبی دے غلاموں میں نتیجہ ہے کہ اگر مجنو عشق دے اندر آ کے بکرے دے اکھاں مل گئے ہونن اندی محبوبہ دے اکھاں دے نال اے برداشت نہیں کردا کہ گلے دے اوپر چھری چلے. انہیں کہ نبی دا غلامہ اپنا چہرہ نبی دی سنت مطابق بنا لے جب قبر جائے گا تو رب بھی آکے گا اے اندی شکل میرے یار دی شکل نال یار محبت نہ چوکے سبحان اللہ.
انہیں کہا اگر مجرو برداشت نہیں کرتا یہ بکرے دے گلے تے چھری چلے اے صبح ہو گئے انہیں اکھاں مل جانے یار دے نال تو احکم الحاکمین محب اکبر ہے او بھی آکے گا فرشتو او انہیں جہنم وچ نہیں لے جانا ویدے نہیں بھی شکل میرے یار بھی شکل بڑھ گئی ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى اپنی شکل بنا رب دے یار ورگی احمد مختار ورگی تو کہندے نا میں سونا نہیں لگدا اگر داڑھی سونی نہ لگدی نا رب اپنے محبوب دے چہرے دے اوتے نہ اگاندا اے چہرے تے نہ ہوندا رب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور سرکار نے فرمایا قص الشوارب واف اللحى فرمایا کہ مونچھیں پس کرو اور داڑھی کو چھوڑ دو داڑھی سجاؤ اپنے چہرے پر داڑھی کی برکات ہی دنیا نبی کی سنت سمے کر داڑھی رکھے گا رب کی عزت و جلالت کی قسم ہے پھر دیکھنا کہ یہاں رہتے ہوئے بھی تجھے سلام ہوگا جب قبر میں جائے گا فرشتے بھی دونوں ہاتھوں سے تجھے سلام کریں گے من عمل صالحا من ذکر داڑھی اور نماز باوضو رہنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے رب ذوالجلال اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے شہادت کی موت باوضو رہنے سے باوضو بندہ یہ باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے اب دیکھیں اب نیت کا کیسا دار و مدار ہے ویسے آپ وضو کرتے ہیں تو جتنے اعضاء اپنے دھوئے وہی پاک ہوں گے جب نیت کر کے کریں گے پورا جسم پاک ہو جائے گا یہ نیت کی برکات ہے اور پھر قیامت کے دن جو اعضاء ہے وضو والے چمکتے ہوں گے چودھویں کے چاند کی طرح پتہ چلے گا سرکار نے فرمایا یہ مشکات شریف کی حدیث ہے باقاعدہ یہ وضو کے چپٹر کے اندر موجود ہے غلاموں نے سوال کر دیا آقا وہاں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور ان کے امتی ہوں گے حضرت سے لے کر ابد تک پوری انسانیت ہوگی آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرے امتی کون سے ہیں تو آنو کی میں پتہ چلے گا بھی ساڑھے کیڑے نے اپنے نہ پتہ کی میں لگے گا اپنے نہیں پہچان کے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ میرے جڑے نے نا انہیں تو وضو والے آزاد چمکدے ہون گے وہ میرے ہون گے یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کو صحیح حدیث پاک تو وضو والے آزاد چمکدے ہون گے پترا تو پھر صحیح آکھن گے ساڑھا ہی ہے تو چمکن گے تاں کہ وضو کران گے وضو تو وہ کران گے جنہیں نماز پڑھنی ہے سانے تو صبح اٹھ کے چہرہ دھونا نصیب نہیں ہوتا کدی اسی سوچئے تو صحیح ساڑھے عمل کی در جا رہے ہیں دعوے ساڑھے کینے تو عمل کینے دعوے کینے کرتوت کینے رب دی عزت کی قسم ہے زندگی اگر جوانی تو لا دیتی یار دینا پھر بڑھیپا بھی کم اوشا جب بڑھیپے والے تو آقا میں نے یار دی مرضی قبول ہے پھر نہیں اس واسطے ویک ایک بابے نے ویل چیئر تو بیٹھ کے کہ جڑا بابا اپنے لگتوں ہوتے چل نہیں سکتا ایک دور تو پانی دا گلاس نہ چک سکتا ہے اس بابے نے اپنی زندگی لائیے یار دینا پھر لوگوں نے ویکیا نہیں امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضی دور دی گل ہی نہیں اچھا لوگ کہندے نے کئی گئی ساڑھے مولوی بھی یہ گل کر دے نے کہندے جی مول سب کی کریے اے لوگ وفا ہی نہیں کر دے جی تسی ساڑھے بارے گلاں کر دے ہو نا اسی بھی یہی کہنے مقتدی وفا نہیں کر دے جی تسی لگے ہونے نا امام ہی نہیں کر دے نہیں امام بھی کہنے نے اینا امام مسلم بن عقیل نال وفا نہیں کی تھی ساڑھے نال کتھے کرنی ہے ایک گلہ دونوں سائٹا دو ہوندے نے ایک دیہاڑے نا وہ باپ ڈال منڈا سی انہوں میں کہا دیتا میں کہا مرا تجھے بجلی بند کر دے لوگ کنیاں گالاں کر دے انہوں نے کہا تجھے بعد کر دے اسی پہلے کاٹ کے کر دے ہیں بند کر دے انہیں جدو اسی سوچ چک دیں پہلے اسی کر دیں تو پتہ چلا کہ یہ برابر برابر ہے بے اگر گلہ کر دیں ادھر بھی ہونے ادھر ہی لیکن الحمدللہ میں کیونکہ بندہ مومن نے فرما آئینہ ہے نہ میں اپنے مقتدیاں بارے کر دیں نہ میرے کر دینے میں نے یقین ہے اس لیے کہ اگر میں کرتا ہوں گا تو آپ بھی کرتے ہوں گے اگر آپ کرتے آپ کے لیے بھی تھرمامیٹر ہے جو بندہ اپنے امام کے بارے بات کرتا ہے وہ سمجھ لے امام بھی اس کے بارے کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ سمجھ لے امام بھی نہیں کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى بات یہ چاہ رہتی نیک عمل کرے نیک عمل کرے بات یہ چلی کہتے لوگ وفا نہیں کرتے تو میں کہنا یہ گل غلط ہے ساڑھے مولویوں نے کیوں میں کہ ویکھا نہیں جا خادم حسین رضوی نو بھئی انہیں جنازے دے اندر لوگ ہی ہن نا
بھئی جتھیاں دے لوگ اندے نام دے اوتے جان قربان کردے ہیں کیوں کردے ہیں او کہ بہت بڑا مالک ہے ملنا دا یا لوگوں نے پیسہ دیندا ہے اے انہاں تے 3 مرلے دا اپنا مکان ہے بلکہ رہندا بھی ذاتی مکان وچ کوئی نہیں مسجد تے مکان وچ رہندا ہے لوگ جان دیندے نے کیوں انہیں جانا دے جو سپورٹ کر دیتی ہے اس واسطے جدو اسی اپنا رشتہ اور ناتا کملی والے آقا کے ساتھ جوڑ لیں گے رب کی عزت کی قسم ہے ہر بندہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا زندگی گزار جائیں آج دیکھیں آج ہم سلطان بہود علیہ رحمت کا ذکر بھی کیتا بزرگاں دے نام لینے اسی انہوں نے ویکھیا نہیں اب نہیں ویکھیا ہر مہینے غوث دی 11ویں دلا رہے ہیں تو بعض ایسے بندن 11ویں دلانے غوث دیئے انہاں کو پوچھ لئیے کہ اصل پورا نا کی ہے نا بھی نہیں ہوتا یا اگر سوچا تو صحیح انہوں نے نا کیوں زندہ ہے کیوں ہے جو لوگ باقی نہیں اس واسطے کہ یارو انہوں نے اپنی زندگی فرمان خدا مزاج مصطفیٰ کے مطابق گزاری ہے انہیں زندگی اس طرح گزاری ہے جنہیں یار نے حکم دیتے زندگی گزارن دا پھر دنیا تو چلے گئے کئی سو سال ہو گئے نے رب نے انہیں دا نام مرا نہیں دیتا کہ قرآن اعلان کرائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فرمایا کہ جڑا بندہ نیک عمل کر کے زندگی گزار کے جان دے رب فرمائے سانو ہمیشہ واسطے زندگی عطا فرما چھوڑے دے ہیں وہ ہمیشہ واسطے کیوں زندہ نہیں انہیں عمل نہیں کیتا نہیں ایک مرتبہ قبلہ عالم پیر سے میرے شاہ صاحب لوگوں نے کہا حضور ہم بھی دعائیں کرتے ہیں پوریاں نہیں ہوں دیا اے دعا منگنا انجے علماء فرماندن رب دا بوا کھٹکانے دستک دنیا مولا تو نہ کہا حضور بوا تسی بھی کھٹکان دے تو بوا اسی بھی کھٹکان دے پر تسی کھٹکاؤ تو کھول جان دے تو سانو کئی سال بیت گئے نے بوا کھلدا ہی نہیں جنی مرادہ پوریاں ہو جائیں نہیں آپ نے فرمایا فرق اتنا ہے کہ جو اولیاء تھے وہ جو دعا کری ہاتھ بلند کرتے رب ذوالجلال فوراً پوری کر دیتا تھا یعنی وہ سادہ بندے کو کہا جو بزرگ تھے جب دروازہ کھڑکاتے تھے دروازہ کھول جاتا تھا آپ لوگ دروازہ کھڑکاتے دروازہ نہیں کھولتا وجہ یہ ہے کہ ہم دروازے پر دستک دیتے ہیں دروازہ اس لیے نہیں کھلتا ہم وہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے گربان کے اندر ہم جا کے ہم وہ کام کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے جو ولی وہ کرتے تھے جو وہ کہتا تھا اس لیے جب ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے جو وہ کہتا ہے ویسے کرتے جو تو جب جو کچھ اس نے کہا وہ ہم نے مانا جب ہم کہیں گے جیسے امام زین العابدین بیمار کربلا سید سجاد جتنے دکھ امام زین العابدین نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے آج یہاں کربلا واقعہ کربلا شروع ہو تو ہم مسلمان رونا شروع ہو جاتے ہیں ہم تو ذرا واقعہ سن کر روتے ہیں نا سید سجاد امام زین العابدین یہ وہ سید ہیں جنہوں نے پورا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے پوری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد تو پوچھا کہ امام پانی ٹھنڈا کیوں نہیں پیتے فرمایا جب میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے پوری زندگی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پیا امام زین العابدین آپ کا بیٹے امام محمد باقر ایک دن کنویں کے اندر گر گیا آپ نماز کی حالت کے اندر تھے نماز پڑھ رہے تھے ادھر آواز ہے شور پڑ گیا کوئی سیدہ دا منڈا پانی دے اندر گر گیا کنویں دے اندر گر گیا شور پہ گیا لوگ جمع ہو گئے کوشش کی تھی نہ نکلا ادھر زین العابدین امام تو اڈا شہزادہ کنویں گر گیا ہے لیکن آپ نماز اچنے لوگوں نے واجہ مارا آپ نماز اچنے نماز پوری کی تھی سلام پھیرا تسلی نال دعا منگی تو جدو آئے کنویں دے اٹھے تو سارے لوگ جمع نے انہیں کہا امام انا للہ و انا الیہ راجعون تہاڈا شہزادہ اللہ نو پیارا ہو گئے اسی بچا نہیں سکے آپ نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو جدو سارے لوگ پیچھے ہٹے زین العابدین نے منہ تھلے کر گیا فرمایا کہ بیٹے محمد تھوڑا اوپر آنا تو پھر محمد باقر اٹھتے آئے پانی لے کے آیا آپ نے ہاتھوں سے چکیا بچہ مسکرا رہے لوگ آئے کہ حضور آپ کی اکھاں نال ویکھے بچہ بولتا بھی کوئی نہیں پانی دے اوپر تیر رہا ہے جب بندے دی سانس نکل جائے بندہ فوت ہو جائے پانی تے تیرنا شروع ہو جاتے اسی خود ویکھے زین العابدین نے کہ کملے اے جدو اسی اودی نہیں موڑی ہائے ہائے کہنے یار سبحان اللہ فرمایا کہ جدو اسی اودی نہیں موڑی تو ساڈی بھی نہیں موڑدا
اس وقت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. بندہ نیک عمال کرتے کرتے جب دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو رب ذوالجلال اسے مرنے نہیں دیتا ہے. آخر کے اندر اب دیکھ لینا، اب یہ ختم کا بھی جو اہتمام ہے یہ بھی قسمت والے دے ورثہ کر دینے، ورنہ اگلے قبروں تے بھی نہیں جاندے. یہ بھی سمجھو کہ اس مرحوم دی کوئی نیکی ہائی کے پتر یاد کر کے بیٹھے نے، وگرنہ نفسا نفسی دا دور ہے، کوئی کسی دا نہیں. ایک کمال انہاں دا نہیں پتراں دا. اج محفل سجا کے بیٹھے نے، اس اپنے بابے نو یاد کر رہے ہیں. یہ تو پتہ لگتا ہے کہ اگر انہاں محفل سجائیے سالانہ اہتمام کیتے ہو تو کوئی تو نیکی کر کے گئے نا بزرگ. رب نے وعدہ کیتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. فرمایا اسی مرا نہیں دیں گے، انہاں نہ باقی رہیں گے. جدوں وہ دن آئے گا پھر بھی ورثہ یاد کرن گے، وہ مہینہ آئے گا پھر بھی یاد کرن گے، سال آئے گا پھر بھی یاد کرن گے. کیوں؟ نیک عمل اج کر جاؤ گے تو پھر پیچھے ورثہ یاد کر دینے، وگرنہ وارث بھی یاد نہیں کر دے، کوئی نہیں یاد کر دے. قبراں اجڑ گیا نے گئے نہیں ہوتا، پھیرا ہی نہیں پایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں ثانی عمر آکھیا جاندے، آپ دے کول ایک بندہ آیا نے کہ حضور میں نے کوئی وصیت کرو نصیحت کرو، دل بڑا سخت ہے تو کوئی میں نے اثر کر جائے. آپ نے پوچھا بھی وہ باپ زندہ یا فوت ہو گئے؟ میں نے کہا حضور میرا والد فوت ہو گیا. فرمایا دفع ہو جا، جنہوں والد دا جنازہ نصیحت نہیں کر سکیا میں کی نصیحت کروں گا. جس باپ کا جنازہ بیٹے نے کندھیاں تے اٹھائے، اس بیٹے نو اگر باپ کا جنازہ نصیحت اور وصیت نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لاندا. جنہیں اپنے ہاتھ نال باپ نو غسل بھی دیتا، کفن بھی دیتا، جنازہ بھی اٹھایا، دفنایا بھی صحیح. اے جنازہ خاموش ایک پیغام ہو دے، او دس ریاں دے لوگ ہو اے اج میں جا رہی ہاں، کل تسی بھی آنے میرے پیچھے. اس واسطے کہ جدو جنازہ اٹھاؤ بزرگا دن اس سے دیکھو آج میرا کندھا ہے کسے دا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ ہونے کسے دا کندھا ہونے. اج کسے جنازہ سے پڑھ رہے ہیں تو کل میرا ہونے تو کسے اور نے پڑھنے. کسی جنازے تے جاؤ اپنا جنازہ یاد رکھو، کسی کول خانی تے جاؤ اپنی کول خانی یاد رکھو، کسی دی قبر تے جاؤ اپنی قبر یاد رکھو کہ آج ایک ہی ہے کل میں بھی جانا ہے. دعا کرو قبر نصیب ہو جائے. ایک قبر بھی قسمت والے نو نصیب ہوندی ہے تو جنازہ بھی قسمت والے نصیب ہوندے تو کفن دفن بھی قسمت والے نو نصیب ہوندے. ایک قسمت والے نو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اگر باتیں کرتے رہیں تو وہ باتیں تو ختم نہیں ہوتی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. دوران گفتگو صاحباً خاتان جو کچھ میں نے بولا اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. کوئی جملہ کوئی کلام رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے، بالخصوص عبدالغفار مرحوم کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. یار زندہ صحبت باقی فقیران آئے، صدا کر چلے میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے وما علیہ الا البلاغ.